نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، آج 12ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جس کے اندر سورہ ہود کی بقیہ آیات اور سورہ یوسف کا کچھ حصہ جو ہے تقریباً 52 ورسز 52 آیات، ان پر یہ پارہ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ 12ویں پارے کے شروع کے اندر رزق کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہر مخلوق کا رزق وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ نے جس بھی مخلوق کو بنایا ہے اس کے رزق کا سامان بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ تو مخلوق کا رازق اللہ ہے، ان اللہ هو الرزاق، اور انسان کو اللہ رب العالمین کے رزق کو اللہ نے بھیجا تو ہے، لیکن اس کو کوشش کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا کہ مشروط کر دیا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اور اب پھر اس کے لیے رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، روزی کا مالک، دن رات کا لانے والا اللہ تعالیٰ ہے، کوئی چیز عطا کرنے والا، کوئی چیز واپس لینے والا وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر اگر لوگ بھوکے مرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ نے کم رزق بھیجا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایک آدمی، ایک ایک کروڑ اور لاکھ لوگوں کے برابر اس کے پاس رزق ہے، لیکن دوسروں پر خرچ نہیں کر رہا۔ اللہ نے ایک نظام دیا زکوٰۃ کا، اگر ہم اس پر اچھے طریقے سے عمل کریں، صحیح طور پر اس کو فالو کریں، دنیا میں کوئی بھوکا جو ہے وہ نہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید فرمائی لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، کہ اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں ایسے روزی دیکھا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ سورہ ہود کی دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے صبر کے بارے میں فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، کہ آزمائشیں بھی آتی ہیں اور انسان پر مشکلات بھی آتی ہیں۔ بندے مومن کا کام یہ ہے کہ مصیبتوں کا، آزمائشوں کا مقابلہ صبر کے ساتھ جو ہے وہ کرے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بھی ایک بندے مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، غم پہنچتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ مصیبت اور پریشانی ہمارے گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ جو ہے وہ بن سکتی ہے، بشرطے کہ ہم اس کو صبر کے ساتھ اس کا جو ہے وہ مقابلہ کریں۔ اس کے بعد جو ہے اگلے رکوع کے اندر الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے دین میں راستے رکاوٹیں ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے وعید ہے۔ اس کے بعد پچھلی کچھ قوموں کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور پھر فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کسی مال کا تقاضا نہیں کرتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ جتنی بھی انبیاء ہے تقریباً یہ بہت ساری چیزیں ان کے درمیان کامن تھی، انہوں نے توحید کی طرف جو ہے وہ بلایا، اور یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی دنیاوی اجر ان سے جو ہے وہ طلب جو ہے وہ نہیں کیا۔ اور پھر اللہ کے حکم سے جب وہ قوم نہیں مانی تو پھر کشتی کے تیار کرنے کا حکم ہوا کہ ہر چیز کا ایک جوڑا لے کر اور کپل لے کر، پیر لے کر اس کے اندر جو ہے وہ جاؤ، جو اس کے اندر ہوں گے وہ بچ جائیں گے، اور باقی اللہ کا عذاب سیلاب کی زد کے اندر جو ہے وہ آ جائیں گے۔ تو پھر وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ کے حکم سے جو ہے پھر انہوں نے کشتی جو ہے وہ بنائی، اور پھر سیلاب آیا حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت تنور، جب ہمارا حکم آ گیا اور عذاب آ گیا اور تنور بھی ابل پڑا، یعنی وہ جگہ جہاں سے آگ نکلنی تھی وہاں سے پانی جو ہے وہ نکلا، اور پھر جو ہے وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔
یہ دعا انہوں نے کی کہ اس کے اندر سوار ہو جاؤ، شروع اللہ کے نام سے جو اسے چلاتا ہے اور اسے تو یہ ایک دعا ہے جو سمندری سفر کے لیے اس دعا کو جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر نوح کا بیٹا وہ نافرمان تھا، تو جو ہے اس کو پھر آخری بار اتمام حجت کے لیے دعوت دی، لیکن اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑ پر جاؤں گا، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ بہت اونچا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ لیکن نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کسی پر رحم نہیں ہوگا سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم جو ہے وہ فرمائیں گے۔ اور پھر جو ہے وہ نوح علیہ السلام اور ان کے جو فالور تھے جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ بچ گئے، اور باقی لوگوں پر جو ہے وہ عذاب آیا۔ تو یہ جتنی بھی قوموں کے عذاب کا تذکرہ ہے، یہ ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں اور ان غلطیوں کو نہ دہرائیں جو پچھلی قوموں نے اور پچھلی قوموں کے سرکش لوگوں نے جو ہے وہ کی۔ پھر قوم عاد کا ذکر ہے، جن کی طرف ہود علیہ السلام کو جو ہے وہ بھیجا گیا۔ یہ بڑی خوشحال قوم تھی، جسمانی قوت بھی بہت رکھتی تھی، اور اس وجہ سے ان کے اندر تکبر آ گیا تھا۔ تو پھر نبی نے ان کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، استغفار کا کہا کہ اپنی کمزوریوں پر، گناہوں پر اللہ سے معافی مانگو، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ اے قوم استغفار کرو۔ لیکن پھر انہوں نے انکار کیا، اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا، تیز آندھی کا عذاب آیا، صرصر کا عذاب آیا، اور جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ تباہ ہوئی۔ اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہے، جن کی طرف صالح علیہ السلام کو جو ہے وہ بھیجا گیا تھا۔ یہ بھی ایک طاقتور قوم تھی اور ترقی یافتہ قوم تھی، لیکن ان کے اندر سرکشی آ گئی، رسول کا، اللہ اور رسول کا کھلا انکار انہوں نے جو ہے وہ کیا، اور پھر ان کو ایک معجزہ عطا کیا گیا کہ اونٹنی کا معجزہ، کہ ایک دن وہ اونٹنی جو ہے وہ پانی پیے گی اور کوئی اس کو تنگ نہیں کرے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ تو یہ ایک آزمائش تھی ان کے لیے، لیکن انہوں نے اس کو عجیب سمجھا اور اس کو اپنے کام میں مداخلت سمجھا، اور انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا جو اللہ کی ایک نشانی تھی۔ اور پھر نبی نے ان کو کہا کہ 3 دن انتظار کرو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا، اور پھر ان پر چنگاڑ کا جو ہے وہ عذاب آیا، اور وہ اپنے گھروں میں ہی مر گئے، ایسے کہ جیسے پہلے کچھ تھے ہی نہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی ہاسپٹیلٹی کا تذکرہ ہے، ان کی مہمان نوازی کا تذکرہ ہے کہ کتنے بہت بڑے مہمان نواز بھی تھے۔ 2 فرشتے انسانی شکل کے اندر آئے، اور پھر وہ فوراً بنا ہوا بچڑا ان کے پاس لے کر آئے۔ اب دیکھا کہ وہ نہیں کھا رہے تو پھر ڈر گئے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط کی طرف جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی کچھ صفات کا تذکرہ ہے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے تحمل والے، بڑے نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو یہ بڑی ہی عالی شان صفات ہیں۔ اللہ نے اپنے انبیاء کی صفات میں سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، فور فادر آف دا پروفٹس، تو جو ہے ان کی یہ خصوصیت جو ہے بیان کی گئی کہ وہ بڑے تحمل والے تھے۔ یہ اللہ کی بھی خصوصیت ہے، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور تحمل والے ہیں، فور بیئرنگ ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی صفت تھی کہ جتنا لوگ آپ کو تنگ کرتے تھے، آپ کو جو ہے وہ مشکلات کے اندر ڈالتے تھے، اس کے جواب میں وہ تحمل اور برداشت کا انہوں نے جو ہے وہ مظاہرہ کیا۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کی تعریف بھی کی کہ ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، کہ تمہارے اندر 2 خصوصیات ہیں، 2 اخلاقی صفات ہیں جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پسند ہیں، الحلم تحمل، والانات اور بردباری، فوربیئرنس اینڈ ٹالرنس۔ تو یہ 2 خصوصیات ہیں جو انسان کو یونیک بناتی ہیں، اس کو طاقتور بناتی ہیں۔ بڑا سے بڑا دشمن بھی ان صفات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جو کام ان صفات کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے، وہ طاقت سے جو ہے وہ نہیں حاصل ہوتا۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی قوم اخلاقی خرابی کا شکار تھی، بدکاری کا شکار تھی، تو پھر اس پر جو ہے وہ اللہ کا عذاب آیا، اور پھر ان پر پتھروں کی بارش جو ہے وہ کی گئی، پکی ہوئی مٹی کے پتھر تھے اور نشان زدہ تھے، مارکڈ تھے، جس کا جو ہے وہ اوپر جو پتھر برسنا تھا اس کا نام اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، گویا اسی کے لیے وہ خاص پتھر آسمان سے جو ہے وہ اترا تھا۔ وہ اردو میں کہتے ہیں نا، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ تو ایسی کیفیت تھی کہ جو ہے اسی پتھر باقاعدہ نشان زدہ ان پر، ان کے ساتھ ان کو عذاب ہوا۔ پھر قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور یہ قوم ایک خیانت کی مرتکب ہوتی تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ ان کو حکم ہوا کہ
پورا ناپ تول، اوف الکیل والمیزان، ناپ اور تول کو پورا کرو، لوگوں کو دھوکہ نہ دو۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ اس کے اندر ہمارے بھی ایک سبق ہے کہ ناپ تول کو پورا کرنا۔ اب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ناپ تول کو پورا کرنا شاید صرف ترازو کے اندر ہوتا ہے، کہ دکاندار جب کوئی سودا بیچے تو وہ پورا تول کر دے، حالانکہ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہماری ڈیلی لائف کے اندر ہماری ڈیوٹیز، کوئی مزدور ہے، کوئی امپلائی ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، بہت بڑا پروفیشنل ہے، چاہے بہت بڑا امام ہے، ہمیں اپنی ڈیوٹی پوری کرنی چاہیے جس کی ہم تنخواہ لیتے ہیں۔ اگر ہم ڈیوٹی پوری نہیں کرتے، کام چوری کوئی کرتا ہے، تو وہ گویا کہ اب ناپ تول کو پورا نہیں کرتا۔ یا کوئی بزنس مین ہے، تاجر ہے، مرچنٹ ہے، تو وہ اگر ناپ تول کو پورا کرنے کا مراد یہ ہے کہ وہ صحیح دیانتداری کے ساتھ چیز جو ہے وہ دے، جو چیز لوگوں کو کہتا ہے انگریڈینٹ وہی اس کے اندر ہونی چاہیے، ایک چیز کی جگہ دوسری جگہ نہ دے، کوئی بددیانتی نہ کرے، کوئی دھوکہ اور فراڈ اس کے اندر نہ ہو، کوئی دو نمبری چیز نہ ہو۔ یہی دین اسلام۔ لا دین لمن لا امانت لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر آنیسٹی نہیں اس کا ایمان نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو عہد کو پورا نہیں کرتا اس کو گویا کہ کوئی دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو یہ قصے، پھر فرعون کا تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی آویزش، ان فرعون وملئہ فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید، کوئی کام بھی اس کا سیدھا نہیں تھا۔ اور یقدم قومہ یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ اپنے لشکر کے آگے آگے ہوگا، فاوردہم النار وبئس الورد المورود واتبعوا فی ہذہ اللعنہ ویوم القیامہ۔ تو یہ پھٹکار جو اللہ نے دنیا اور آخرت کے اندر اس کے اوپر کی، اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تو یہ قصہ بھی جو ہے وہ اس کا تذکرہ یہاں پہ ہمیں اجمالاً جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو ان تمام قصوں کے اندر ایک عبرت ہے، دے آر لیسن ٹو بی لرنڈ، ان کے اندر کچھ سبق ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے، اور یہ ہر عقل اور شعور والے انسان کے لیے، ہر سمع و بصر کی والوں کے لیے، سماعت اور بصارت رکھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے اس کے اندر اسباق موجود ہیں۔ اور ان قصوں کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو ایک لحاظ سے تسلی دی گئی، ثابت قدمی کا ان کو تلقین کی گئی، ان کو استقامت کا حکم دیا گیا، جس طرح پچھلی قوموں کے اندر کہ اگر آپ کے ساتھ پریشانیاں اور مصائب آ رہے ہیں تو دس ہیپنڈ بیفور، کہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے، پہلے انبیاء کے ساتھ ان کی جو ہے وہ قوموں نے کیا کچھ نہیں کیا، ان کو گالیاں تک نہیں دیں، انا لنراک فی صفاحہ وانا لنظنک من الکاذبین، ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو کتنی کتنی باتیں ان کو بتائی گئیں، جواب کے اندر انہوں نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، بلکہ پھر بھی ان کے لیے دعا کی، ان کے لیے خیر خواہی جو ہے وہ کی۔ تو یہ چیز کہ ہمیں بھی ایک داعیانہ کردار کے اندر اسی پیغمبرانہ منہاج کو، پیغمبرانہ جو ہے وے آف دعویٰ کو اپنے اندر جو ہے رہنما جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ پھر بتایا گیا کہ قیامت والے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے، نیک بخت ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، اور بدبخت ہوں گے جو جہنم کے اندر جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ یہ بدبخت لوگ جہنم کے اندر جائیں گے اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، اور سوائے اس کے کہ جس کا تمہارا رب جس کو چاہے نجات دے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا رب جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ واما الذین سعدوا، لیکن جو خوش قسمت ہوں گے، خوش بخت ہوں گے، وہ جنت کے اندر ہوں گے، خالدین فیہا، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین باقی ہے، عطاء غیر مجزوز، یہ رب کی طرف سے ایک ریوارڈ ہے، ایک اجر ہے ان کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، کہ آپ استقامت، وہی جیسے میں نے کہا کہ ان قصوں کو بیان کرنے کے بعد استقامت کا جو ہے وہ حکم دعا، کہ جس طرح پچھلی قوموں کے اندر یہ چیزیں ہوئیں اور انبیاء نے استقامت دکھائی، اس طرح اے نبی آپ کو بھی استقامت دکھانی چاہیے اور ثابت قدمی جو ہے وہ دکھانی چاہیے۔ واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز کو قائم کرو دن کو دونوں اطراف کے اندر اور رات کے کچھ حصے کے اندر بھی۔ تو یہ بھی ایک نماز کا حکم ہے۔ قرآن مجید کے اندر پانچوں نمازوں کا اشارتاً ذکر ہے، لیکن اس کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس کی ٹائمنگز کیا ہوگی، اس کی مزید تفصیلات، اس کی رکعات کیا ہوں گی، یہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہے وہ ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ، قرآن تو یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور پھر کچھ نمازوں کے ہنٹس دے کر، اشارے دے کر قرآن بات کو ختم کر دیتا ہے۔
آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں صلو کما رأیتمونی، پرے ایز یو سی می پریئنگ، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو میرے طریقے کو فالو کرو۔ ایک دفعہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ابتدائی وقت میں نمازیں پڑھیں اور ایک دن آخری وقت میں نمازیں پڑھیں، فرمایا کہ یہ تمہاری نماز کے ابتدائی وقت ہے، یہ تمہاری نماز کا آخری وقت ہے، ان کے درمیان جس وقت بھی چاہو نماز پڑھ لو۔ اب فقہا کے درمیان ایک جو ہے وہ اختلاف ہے کہ کیا کسی نماز کا وقت ابتدائی وقت زیادہ ثواب والا ہے یا آخری وقت جو ہے وہ زیادہ ثواب والا ہے۔ تو یہ جو ہے اولا اور غیر اولا کے اختلافات ہیں۔ احادیث کی بنیاد پر جو ہے مثلا مغرب کی نماز ہے تو اس پر سب متفق ہیں کہ اس کو جلدی پڑھنا چاہیے، عشاء کی نماز ہے تو اس پر سب متفق ہیں کہ اس کو تھوڑا تاخیر سے پڑھنا زیادہ جو ہے وہ ثواب والا ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو یہ چیزیں کہ ہمیں نماز بہرحال پڑھنی چاہیے، اول وقت میں پڑھیں یا آخر وقت میں پڑھیں، جب بھی ہو تو اس کو اپنے وقت کے مطابق، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اہل ایمان پر مقررہ وقت کے اندر جو ہے وہ فرض کی گئی ہے۔ تو ان اوقات کے اندر جب وقت داخل ہوتا ہے تو ہمیں نماز کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، نماز کو یعنی کوئی ایسی فرصت کی جس کی وجہ سے خدا نخواستہ نماز قضا ہو جائے۔ پھر اس کے اندر بہت ساری رعایتیں بھی رکھی گئیں، سفر کے اندر ہم نماز کو قصر کر سکتے ہیں، لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نماز کو قصر کرو سفر کے اندر۔ تو یہ رعایتیں دی گئی ہیں، بیمار ہے تو اس کو رعایتیں دی گئیں، بیٹھ کر پڑھ لے، لیٹ کر پڑھ لے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ ہماری ضروریات کو، کیپیسٹی کو اللہ رب العالمین نے مد نظر رکھا، لیکن بہرحال یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو ہر حال کے اندر اس فرض کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ نماز کی مثال ایسی ہی ہے جیسے جسم کے اندر سر کی مثال ہے، سر نہیں رہتا تو باقی سارا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ تو یہی چیز کہ سب سے پہلا جو سوال ہوگا قیامت والے دن وہ نماز کے بارے میں ہوگا، اور یہ نماز کفارہ سیئات بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانی خشک ٹہنی کو ہلایا اور اس کے پتے نیچے گرنے لگ گئے، فرمایا کہ جو نمازی ہے اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے نیچے گر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعے کے درمیان، ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان، اور ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کفارے کا ذریعہ ہے۔ اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، مسجد کے اندر آنے سے ہر قدم پر نیکی، واپس جانے پر بھی ہر قدم پر نیکی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض وإلیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون۔ یہ سورہ ہود کی آخری آیت ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، اور اسی کی طرف تمام معاملے کو جو ہے وہ واپس اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے۔ فاعبدہ، اسی کی عبادت کرو، وتوکل علیہ، اور اسی پر توکل کرو، وما ربک بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو، کرتوت کر رہے ہو، اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ اللہ کی نظر تمہارے اوپر ہے، لہذا استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگو۔ اگلی سورۃ سورہ یوسف ہے، اس کو قرآن نے موسٹ بیوٹیفل سٹوری بھی کہا ہے، احسن القصص، سب سے خوبصورت قصہ قرآن کے اندر بیان ہوا، اور تک ایک ہی صورت کے اندر لگاتار اس کو بیان ہوا۔ باقی انبیاء کے قصے، ان کی سٹوریز ہمیں جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے ملتی ہیں، لیکن یہ قصہ جو ہے یہ پورا ایک ہی ہے۔ اس کا زمانِ نزول اور بیک گراؤنڈ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ اس وقت صورت نازل ہوئی، یہ مکی صورت ہے اور غالباً مکہ کے آخری دور کے اندر نازل ہوئی، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، اور یا ان کو دوسرے آپشنز پہ غور کر رہے تھے کہ ان کو جو ہے ایگزائل کر دیا جائے، ان کو ایکسپیل کر دیا جائے، نعوذ باللہ ان کو قید کر دیا جائے، تو ان سارے آپشنز پہ وہ غور کر رہے تھے۔ تو اس وقت جو ہے قریش مکہ نے یہ سوال کیا امتحان لینے کے لیے کہ بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے، تو ان کی سے جو نسل چلی ہے، مثلا یوسف علیہ السلام اور پھر ان کے آگے یوسف کے بھائی، اور یہ ساری ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تو انہی سے پھر یہ نسل چلی۔ تو انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ یہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے آئے تھے؟
تو اس کا پھر پورے پس منظر کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ کس طرح یہ لوگ جو ہے وہ مصر گئے تھے، اس کی کیا صورت بنی تھی۔ پہلے یوسف علیہ السلام گئے ایک غلام کی صورت کے اندر، اور پھر ان وزیر خزانہ بنے، اور پھر ان کے بھائی غلہ لینے آئے، اور پھر ان کو جو ہے وہ بھی وہیں رک گئے، اور اس طرح یہ پوری فیملی مصر کے اندر جو ہے وہ آباد ہو گئی۔ تو یہ وہ سوال تھا، اور اس جواب پر وہ حیران رہ گئے کہ ہم ان کو امی سمجھتے ہیں، اور انہوں نے کتنی تفصیلات کے ساتھ ہمیں پوری چیز جو ہے وہ دی ہے۔ سورہ یوسف جو ہے اس کے اندر ہمیں عروج و زوال نظر آتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ نظر آتے ہیں، انسانی رویے وہ ہمیں پتہ چلتے ہیں، ہیومن ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر، کہ کس طرح بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے تو اس کے اندر بہت سارے جو ہے وہ اسباق ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ایک لفظ میں اس صورت کا خلاصہ کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ وہی لوگ جو یوسف علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے، بالآخر مجبور ہو کر ان کے آگے معافی مانگنے پر مجبور ہو گئے، ان کے آگے جو ہے وہ بالکل عاجز بن کر جو ہے وہ آ گئے۔ تو یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس۔ اس کے پہلی رکوع کے اندر یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے، اور خواب اپنے والد کو جو ہے وہ بیان کیا۔ تو اس کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے، یہ سوال بھی ابھرتا ہے۔ تو ہمیں یہ چیز نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی احکامات ہیں وہ قرآن و حدیث کی صورت کے اندر مکمل ہو گئے ہیں۔ اب کوئی بھی ہمارے اعمال سے متعلقہ کوئی چیز نہیں رہ گئی جو اللہ اب ہمیں خوابوں کے ذریعے بتائیں کہ خواب کے اندر مجھے آئے کہ میں یہ کام مجھے کرنا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے۔ دین اور شریعت کا دار و مدار خوابوں پر نہیں ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل مکمل دنیا سے چھوڑا ہے۔ اب کسی بھی جو ہے فرد کے خواب کی بنیاد پر شریعت کے احکام نہیں بدلتے۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اس کے بارے میں یہ ملتی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی خواب آتا ہے، اچھا خواب ہے، تو آپ اس کو دوسروں کو بتا سکتے ہیں، اور اگر کوئی برا خواب ہے تو اس کو کسی اور کو نہ بتائیں۔ ہاں، اپنے کلوز اسپاؤس کو بتا سکتے ہیں، خاوند بیوی کو، بیوی خاوند کو، یا کسی ایسے شخص کے پاس کہ جس سے آپ خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، خواب بار بار آ رہا ہے، تو اس کے بنیاد پر آپ جو ہے وہ تعبیر پوچھنے کے لیے بتا سکتے ہیں، ورنہ اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹا جائے، اس کو اشتہار جو ہے وہ نہ بنایا جائے۔ اور عام خوابوں کو اگنور کرنا چاہیے۔ بہت سارے خواب ہمارے دن بھر کے خیالات کا نتیجہ ہوتے ہیں، بہت سارے ہمارے بعض دفعہ نفسیاتی پرابلمز ان کے نتیجے کے اندر خواب آتے ہیں، اور بعض دفعہ جو ہماری اندر کی خواہشات ہوتی ہیں اس کے مطابق خواب جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو خوابوں کو عموماً اگنور جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک خواب بار بار آتا ہے، اور وہ خواب ایسا ہے کہ جو شریعت کے کسی حکم سے متصادم نہیں ہے۔ آپ نے اپنے والدین کو دیکھا خواب میں جو دنیا سے جا چکے ہیں، آپ ان کے لیے کچھ صدقہ و خیرات کر دیں۔ تو اس طرح یعنی کوئی پازیٹیولی اس کو ہینڈل کیا جائے، اور اس کو اپنے اوپر زیادہ سوار نہ کیا جائے۔ خوابوں کی بنیاد پر کسی کے کامیابی یا ناکامی کے فیصلے نہیں ہوتے۔ خواب ایک اچھی چیز ہے، اگر اچھا خواب آئے تو اس کا اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور جو ہے اگر کوئی برا خواب آئے تو فوراً استغفار کیا جائے، وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لیں تاکہ وہ خواب کے اثرات جو ہیں وہ دور ہو جائیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا کہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں سورج اور چاند اور ستارے، 11 ستارے۔ تو پھر خواب کی تعبیر میں یہ دراصل ان کے بھائی تھے، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ عاجز بن کر اور مطیع و فرما بردار ہوں گے، اور یوسف علیہ السلام کی خاص اتھارٹی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ بھائی کے اندر ایک جیلسی تھا، حسد پن تھا، تو وہ یوسف کی جو ہے وہ حسد جو ہے وہ کرتے تھے، اور اسی بیماری کے نتیجے کے اندر ان کے قتل تک کے دربے ہو گئے، اور پھر جنگل کے اندر ان کو جو ہے وہ اندھے کنویں کے اندر جو ہے وہ چھوڑائے، اور پھر جو ہے وہ واپس آ کر جھوٹ بولا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے صبر کی، اللہ سے جو ہے وہ دعا کی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اندر سے سمجھ گئے کہ اولاد ہے، سگی اولاد ہے، دھوکہ دے رہی ہے، لیکن اب کیا کروں، اللہ ہی سے مدد طلب کر سکتا ہوں، جو کچھ یہ کھڑ کر لائے ہیں۔ پھر کس طرح ان کو ہی واز سولڈ اینڈ سولڈ ویری چیپلی، کس طرح ان کو مصر کے بازار کے اندر بیچ دیا گیا، پھر کس طرح جو ہے ان پر مزید آزمائشیں آئیں، اور پھر جو ہے عزیز مصر کی بیوی نے کس طرح ان کو بہلایا، اور پھر وہ ساری چیزیں، اور پھر رانگلی اکیوزڈ
اور کس طرح ان پہ فالس چارجز لگے، الزامات لگے، تہمت لگی، اور پھر اس کے نتیجے کے اندر وہ جیل چلے گئے۔ جیل کے اندر 2 لوگ تعبیر پوچھنے آئے اور پھر ان کو تعبیر بتائی، اور پھر 7 دین کی دعوت بھی دی۔ تو اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق جو ہے ایک دائی کے لیے بھی ہے کہ ایک دائی جیل میں بھی یا مشکل حالات میں بھی دعوت کو نہیں چھوڑتا۔ وہ ایک رول ماڈل ہیں ایک دائی کے لیے کہ جیل کے اندر بھی جو ہے وہ دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ الگ الگ خدا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہیں، یہ ایک ہی خدا ہونا چاہیے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، تو پوری دعوت بڑے یعنی محبت والے انداز کے اندر، ہمدردی کے انداز کے اندر جو ہے جیل کے اندر بھی انہوں نے دی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ 2 خواب پوچھنے والے آئے تھے، ایک خواب یہ تھا کہ وہ شراب کو نچوڑ رہا ہے، دوسرے نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں جن کو پرندے کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ جس کے سر پر پرندے ہیں روٹیاں کھا رہے ہیں وہ سولی پر چڑھ جائے گا، اور دوسرا بادشاہ کے دربار میں درباری لگ جائے گا۔ اور تو یہ اس کے مطابق پھر جو بادشاہ کے دربار کے اندر گیا تو اس سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ اپنے بادشاہ سے پوچھنا کہ یوسف علیہ السلام کو کیوں جیل میں ڈالا ہے، تو وہ وہاں جا کر بھول گیا۔ پھر اس وقت کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ ڈر گیا کہ 7 پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ وہ بادشاہ اس نے جو ہے وہ پوچھا کہ کیسا خواب مجھے آیا ہے، کیوں آیا ہے، اس سے پہلے تو نہیں آیا، کوئی تعبیر بتانے والا ہے، کوئی تعبیر نہیں بتا سکا۔ تو پھر اس وقت اس بادشاہ کے درباری کو یاد آیا کہ جیل میں ایک آدمی ہے کہ جو خواب کی صحیح تعبیر بتاتا ہے۔ وہ اس کو لے کر آ گئے، لیکن اس کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے واپس جاؤ اور پوچھو کہ کیوں مجھے جیل میں ڈالا تھا۔ اور پھر اس وقت معاملات کی دوبارہ جو ہے وہ تفتیش ہوئی، چھان بین ہوئی، اور پھر عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف کیا کہ ہاں یوسف سچے تھے اور میں جو ہے وہ جھوٹی تھی۔ تو اس طرح حق اور جو ہے وہ واضح ہوا۔ تو یہ ساری تفصیلات ہمیں اس کے اندر ملتی ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مصر کا معاشرہ اس وقت بھی کتنی بے راہ روی پر تھا، اور یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ اس کے اندر ملتی ہیں بہت تفصیل کے ساتھ۔ چونکہ اس وقت میں بیان کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اس لیے میں اس کو انتہائی سمرائز کے انداز کے اندر آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ کل کی منزل کے اندر اس کے بقیہ حصے 13ویں پارے سے اس قصے کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ آج پڑھا گیا، جو کچھ تفسیری نکات بیان کیے گئے، اللہ رب العالمین ہمیں ان سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔